احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو باز رکھا نفسانی خواہشات سے، شیطانی خواہشات سے اور دنیا کی فانی و مادی خواہشات سے، جس نے اپنے نفس کو روکے رکھا وہ کامیاب ہوا اور بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ الحمدللہ ناظرین، اللہ کریم کا کرم اور شکر ہے کہ جس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم و اکرام کرنا یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا۔ نفس کیا ہے؟ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پہ بہت سا کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً یہی بات شیئر کرتے ہیں کہ نفس ہمارے اندرونی طور کے اوپر وہ خیالات فاسدہ ہیں، وہ خیالات رذیلہ ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان اوامر کی طرف ہمارے خیالات، ہمارے نفس کی وہ ودیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کے اندر ڈالی، جیسے روح کو اللہ پاک نے انسان کے جسم میں ودیت کیا، اس پہ بہت سارے علماء اکرام اور اولیاء اکرام کے مختلف ترین عبارات ہیں اور مختلف ترین خیالات ہیں۔ البتہ اس بات کے اوپر سبوں کا اتفاق ہے کہ نفس وہ خیالات رذیلہ ہی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اور اخلاق رذیلہ پر اور صراط مستقیم سے ہٹ پر شیطان کی مطابقت کرنے پر اکساتے ہیں۔ نفس کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نفس امارہ، پھر نفس لوامہ، پھر نفس ملہمہ، پھر نفس مطمئنہ، کہ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کامیاب ہوئے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھ کر پھر وہ گزرتے ہوئے نفس لوامہ کی منزل سے، پھر نفس ملہمہ، پھر نفس مطمئنہ، کہ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ ٹھکانہ ہے میرے ان بندوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ اسی لیے میں نے اپنی ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے نفس کے عیبوں کو دکھا دیا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے بھلائی کا تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے عیبوں کو، ایوب کو، عیب کی جمع، اس کے اوپر ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کی برائیوں کو پہچان لیا اور ان کے ساتھ جہاد کیا اور عبادت و ریاضت و مجاہدہ کر کے اور عبادات کے ذریعے جس نے اپنے اس نفس کو زیر کر لیا، پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کا قرب ہے جو اس بندے کو عطا ہوتا ہے۔ اور روزہ تمام عبادات میں سے ایک بہترین عبادت ہے اپنے نفس کی اندرونی ان اخلاق رذیلات کو ختم کرنے میں، جیسا کہ نفس کے اندر غصہ، تکبر، کینہ، حسد، بغض، عداوت، بخل، یہ سب کچھ اخلاق رذیلہ جو ہیں یہ نفس امارہ کی پیداوار ہیں۔ اور جب شیطان باہر سے اٹیک کرتا ہے تو اندر سے جب ہمارے وہ خیالات جو اخلاق رذیلہ ہیں، جیسا کہ کوئی بھی بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے نفس نے ملامت کیا، کہ میرا نفس چاہتا نہیں تھا ایسے،
یا وہ ضمیر کا نام لیتا ہے کہ ضمیر ملامت کرتا ہے، جب ضمیر کو وہ برا بھلا کہتا ہے، یہی وہ نفس امارہ ہے، یہی وہ نفس امارہ ہے جسے ضمیر کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے یہ بہترین عبادت ہے، یہ بہترین پروسیس ہے، ایک قوت برداشت کا نام ہے۔ روزہ سے، کامل روزہ سے بندے کے اندر، مومن کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک و یدک و کل عضو منک۔ آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان، تیری زبان، تیرے آنکھیں اور تیرے ہاتھ اور تیرے جسم کا ہر عضو بھی روزہ رکھے۔ تو ناظرین محترم، پھر حضور نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جس کو سوا بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ تمام اخلاق رذیلہ جن کی نفس کشی کرنی، یہ روزے کے ذریعے بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ 12 ماہ میں ایک ماہ ایسا پروسیس ہے، ایسا پروسیجر ہے کہ جب ہم اس سے گزرتے ہیں اور اندرون ماہ رمضان مبارک کی جب بندہ سمجھے کہ اس کے اندر قوت برداشت پہلے سے زیادہ ہے، اور دوسروں کو معاف کرنا، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے المسلم سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ صحیح مسلم، وہ صحیح مسلمان، وہ صحیح ایمان والا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں پر رحم کرے اور خود پر رحم کرے، جو رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرنا ہی خالی یہی رحیم نہیں ہے، اس کا مکمل دائرہ، اس کا مکمل جو احاطہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پر بھی رحم کیا جائے، نہ کہ انسانوں پر بلکہ چوپایوں پر بھی رحم کیا جائے۔ ہر وہ شے، ہر وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اس کے اوپر رحم کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت مبارک حدیث ہے، ہم علماء دین سے سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، دوران سفر اس کو بہت زیادہ پیاس لگی، اس نے بہت زیادہ پیاس کی شدت کو محسوس کیا، اس نے دور دور تک نگاہ ڈالی، اس کو ایک کنواں نظر آیا، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ اس کنویں میں اترا، اس کنویں میں اس نے اتر کر اس کا پانی پیا اور اپنی جگر کی پیاس کو بجھایا۔ وہ جب اوپر چڑھا اس نے دیکھا کہ اس کے کچھ فاصلے پر ایک کتا پریشان ہے اور پیاس کی شدت سے اس کا بہت برا حال ہے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ پیاس سے پریشان ہے، اسے خود اپنی طرف خیال آیا کہ ایسے ہی جب مجھے پیاس کی شدت تھی میں کس قدر مضطرب تھا، کس قدر اضطراب میں تھا، کس قدر میں پریشان تھا۔ لہٰذا اس نے دیکھا کہ میں کس طریقے سے پانی کنویں کے اندر سے لے کے آؤں اور اس کتے کے سامنے پیش کروں کہ یہ بھی پیاس بجھائے۔ اسے ماں سوائے اپنے پاؤں کے اندر پہنے ہوئے جوتوں کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اس نے اپنے جوتے اتارے اور اتر کر کنویں کے اندر ان کو اب پانی سے بھر لیا، پھر اوپر آ کے ان جوتوں کو کتے کے سامنے رکھا اور اس نے اس کے لائے ہوئے پانی کو پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرور کونین امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عمل کو، اس کے اس عمل کو، اس کے اس اخار خیر کو، اس عمل خیر کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں اس قدر مقبول فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کی بخشش کو فرما دیا، اللہ پاک نے اس کی بخشش کر دی۔ تو رحم یہ ہے کہ چوپایوں پر بھی رحم کیا جائے، اپنے ماتحتوں پر بھی رحم کیا جائے، اور رحم کی یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر وصیت فرمائی ہمیں کہ جو زمین والوں پر رحم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر اس کے گناہوں کو درگزر فرمائیں گے، جو زمین والوں پر رحم فرماتا ہے، نہ کہ مومنین پر، نہ کہ مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر شے پر۔ تو صحابہ نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ کیا چوپایوں پر اس قدر رحم کھانا بھی ایک نیکی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر جگر تر رکھنے والا اور ہر وہ شے جو کھانے پینے والی ہے اور ہر وہ شے جو تر جگر رکھتی ہے اس کے اوپر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول و پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین سامعین اپنے حبیب کی اس امت پر اس قدر نوازشات فرمائیں، اس قدر کرم فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات بھی رکھی، اسی ماہ رمضان میں وہ مبارک قرآن بھی نازل ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کار خیر کرنے والوں کو اپنی جنت کی، اپنے قرب کی بشارت عطا فرمائی۔ اور ہمیں چاہیے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حکایت کہ جو انہوں نے بیان فرمائی جس میں سے ہمیں عجز کا اور خود پسندی کو ختم کرنے کا ایک بہترین لیکچر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بارش کا ایک ننھا منا قطرہ بادل سے ٹپکا، اب جب وہ سمندر کی طرف آیا اس نے سمندر کی گہرائی کو، اس کی وسعت کو، اس کی چوڑائی کو، اس کے سمندر کو جب دیکھا تو خود سے شرمندہ ہوا۔ اس نے خود کو حقارت سے دیکھا کہ کہاں یہ اتنا بڑا سمندر اور کہاں میری اوقات و حیثیت۔ اس بات سے، اس واقعے سے یہ بیس ملتی ہے ہمیں کہ خود کو حقارت سے دیکھنا، خود کو دوسروں کے مقابلے میں کم تر سمجھنا وہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ جب اس نے اس ننھے سے قطرے نے جب یہ سمندر کو دیکھ کے خود کی طرف، خود نمائی کی طرف نہیں گیا، وہ کسی بھی خصلت سے، کسی بھی اس نے یہ دیکھا کہ کہاں میری اوقات و حیثیت، کہاں اتنا بڑا سمندر۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو عام الناس کے سامنے بھی اپنی نفی کرتے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو ہی اس کو یہ خیال آیا اور وہ جب سمندر کی سطح کے اوپر، سمندر کے سینے کے اوپر آ کے ٹپکا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سپی یعنی کہ صدف اس نے آیا، اس نے آ کے اپنے منہ میں اس صدف نے اس ننھے قطرے کو رکھ لیا اور بہت دل و جان سے اس کی پرورش کی، اور بالآخر جب وہ جوان ہو کے اور اپنے عروج پہ آ کے اس صدف، اس سیپی کے منہ میں ایک قیمتی موتی بنا، تو وہ اللہ کی حکمت سے ایک بادشاہ کے تاج کا وہ موتی جو تھا وہ ایک بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کے ان معاملات سے، اور وہ ہماری رہنمائی کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ارشادات جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، اور رب کائنات کے وہ احکامات جو اپنے حبیب کی امت کی اصلاح احوال کے لیے ہیں، ہم ان کو اختیار کریں۔ ہم ایسے کامل بننے کی کوشش کریں بغیر نمود و نمائش کے، خلوص کے ساتھ، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ہر عمل جو ہے وہ چاہے رحم کرنے کا ہو، چاہے اپنے نفس کو زیر کرنا ہو، وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے توسل سے اس ماہ رمضان کے صدقے ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اس کے محبوب کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء و خاتم النبیین۔